کتنے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے عیدین کی نماز ہم پڑھتے ہیں، عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں، کب ہاتھ اٹھانا ہے، کب باندھنا ہے، کب چھوڑنا ہے اس کو پتہ نہیں، لیکن نماز پڑھتا بھی جا رہا مجبوری میں۔ کپڑا خریدے گا فاربیج کا ارریا میں جا کر کے، نیپال میں کپڑا خریدے گا ریمنڈ کا کپڑا، جس نماز کے لیے کپڑا خرید رہا وہ نماز کا طریقے معلوم نہیں اس کو۔ بھئی کب ہاتھ اٹھانا ہے کب چھوڑنا، زائد 6 تکبیریں ہیں، ہاتھ اٹھانا ہے چھوڑنا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے چھوڑنا پھر باندھنا ہے، تو بیچارہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن پڑوسی کو دیکھ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو اٹھے لو بھیا ہاتھ، تو اٹھے لو۔ بہت ساری کمیاں ہیں میرے نوجوانوں، میرے بچوں، دین سیکھو۔ یہ مدرسہ اب بہت افسوس کا مقام مجھے سن کر ہوا کہ یہ بستی کے اندر میں اورائی کے اندر میں یہاں کوئی مکتب مدرسہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نوجوانوں مدرسے قائم کرو۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ مدرسے ہمارے دین کے قلعے ہیں، یہ مدرسے جب تک چلتے رہیں گے اللہ چاند سورج کو نکالتا رہے گا۔ جس دن مدرسے بند ہو گئے نہ چاند نکلے گا نہ سورج نکلے گا۔ یہ علماء کرام کو دیکھو، ہم کہتے ہیں وہ کتنے لوگ مکتب مدرسہ بولے کی کھلے جی ہو، بولے مدرسہ بولے یہ مولوی لوگ کمائی جگہ جگہ چندہ کرتے کہتے۔ اچھا یہ ایک بات بتائیے ہم کو، ایک بات ہم کو بتائیے، مدرسے نہ ہو مکتب نہ ہو، بچے عالم نہ بنے، حافظ نہ بنے، مفتی نہ بنے، محدث نہ بنے، تو آپ جب مریے گا تو جنازہ کون پڑھے گا؟ پھر وہی ہوگا پاؤں میں رسی لگائے گا لے جا کے گھسیٹ کے قبر میں ڈال دے گا۔ ارے یہی نہ ہوگا بھائی جب بنیں گے نہیں، تیار نہیں ہوں گے تو آپ جب مریے گا تو جنازہ کون پڑھائے گا؟ وکیل صاحب، انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب، کون پڑھائے گا؟ غور کریں۔ اچھا دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے، آپ علماء سے کہاں سے بھاگیے گا؟ علماء کی غیبت کرنا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی عالم کی غیبت کی، غیبت چگلی جانتے ہیں نا، غیبت کی، اس کو موت کے وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ، موت کے وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ ارے عالم کو گالی دینا، ان کو ذلیل کرنا، یہ تو بہت بڑا عذاب ہے۔ کسی عالم کی اگر آپ نے غیبت کر دی، ایسا ہے مولوی صاحب، ایسا ہے ایسا ہے، موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں۔ انشاءاللہ توبہ کریں گے، توبہ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ بولو اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ علماء کی قدر کرو، قسم خدا کہ اللہ توفیق دیتے، ان کی دعائیں لو، ان کی خدمت کر کے ان کی جوتیوں کو سیدھی کرو، اللہ تقدیر بدل دے گا۔ اپنے عمل سے اگر آپ جنت میں چلے بھی گئے۔ اچھا یہ دیکھیے گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ علماء سے کہاں سے بھاگیں گے؟ ان سے بھاگنے کا راستہ ہے کہیں اگر آپ جنت میں بھی چلے گئے نا، وہاں بھی عالم کی ضرورت پڑے گی۔ حضور کی حدیث ہے، جنت میں بھی عالم کی، ارے بولے نا بھائی، ضرورت پڑے گی، وہاں بھی ضرورت ہے مولوی صاحب کی۔ ڈھونڈتے ہیں پھر وہ مولوی صاحب کہاں گلو جی گو، تو دنیا میں تو غیبت کرتے رہے مولوی صاحب کا، اب جنت میں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہاں بھی پوچھنا پڑے گا عالم صاحب سے جا کر، مفتی صاحب سے، کہ حضرت یہ اللہ نے کہا ہے کہ ساری نعمتیں تو مل گئی، اب وہ کون سی نعمت باقی ہے جو اللہ کہتا ہے کہ ابھی باقی ہے؟ تو یا اللہ ہم تو جانتے نہیں، جاؤ اپنے عالم سے پوچھو، اپنے علماء سے پوچھو، اللہ کہے گا اپنے علماء سے پوچھو کون سی نعمت باقی ہے جنت۔ ڈھونڈتے پھرو گے جنت، اس لیے اپنے علماء کی قدر کیجئے، ان کا اکرام کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے، اللہ کی کوشش کیجئے کہ ان کا قدم میرے دروازے پہ آ جائے، ان کا قدم میرے گھر پہ پڑ جائے۔ عالم کا قدم گھر پہ پڑ گیا، اللہ برکت ہی برکت عطا فرمائے۔ یہاں تو ہوتا کیا ہے، دروازے میں بیٹھا ہے گھر والا، دیکھے جو مولوی صاحب سائیکل لگا ویسے چندہ کے لیے سر سے گھر گزرے، اپنا بیٹا کو بولے گا بیٹا جو دروازہ میں جو پوچھتے نا ابا کہاں سے کہو، بول دے کھیت چلو جی۔ اس سے بڑا بدنصیب اور کون ہوگا؟ اس سے بڑا بدنصیب اور کون ہوگا جو ایک عالم ان کے دروازے پہ چل کر آئے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کا پیسہ، اس کا مال کو اللہ کے بینک میں جمع کروانے کے لیے آیا ہے۔ یہ ان کا احسان ہے، آپ چندہ دے کر احسان نہیں کیے، یہ ان کا احسان ہے جو آپ کا پیسہ وہ اللہ کے بینک میں جمع کروا رہا۔
آپ کا پیسہ وہ اللہ کے خزانے میں جمع کروا رہا ہے، یہ ان کا شکر گزار آپ کو ہونا چاہیے کہ حضرت آپ چل کر میرے گھر پر آئے، الحمدللہ آپ کا شکریہ ہے، آپ تشریف رکھیں، میں آپ کو کہاں بیٹھاؤں، اگر پلکوں پہ جگہ ہوتی تو میں آپ کو پلکوں پہ جگہ دے دیتا، یہ نہیں کہ گھر چھوڑ کر بھاگ جائے۔ بچہ پیدا ہوا گھر کے اندر میں، بچہ پیدا ہوا، اب میں بتاتا چاہتا ہوں کہ علماء سے کہاں کہاں سے بھاگیں گے آپ، علماء کی ضرورت کہاں کہاں ہے، مولوی صاحب کی ضرورت کہاں کہاں ہے، قاری صاحب کی ضرورت کہاں کہاں، امام صاحب کی ضرورت کہاں کہاں۔ بچہ پیدا ہوا، کس کو اب کیا کیجیے گا، بولیے نا بھائی، حضرت ان لوگ پوچھتے ہیں نا، کس کو بلائیے گا، ارے بولے نا بھائی، کس کو بلائیے گا، کہاں بلائیے گا مولوی صاحب کو، کہاں آپ نہیں دے سکتے ہیں، بچہ پیدا آپ کا ہوا، آجان مولوی صاحب دے گا، بھائی آپ کو بھی سیکھنا چاہیے نا، اچھا ٹھیک ہے، حضرت کو بلائے، مولوی صاحب آ گئے، اذان دے دیے، دائیں کان میں اذان پکارے، بائیں کان میں تکبیر پکاری، اچھا ٹھیک ہے، اب اس بچے کا نام رکھنا ہے، نام کون رکھے گا، دادا، ارے بولو نا بھائی، دادا رکھے گا، دادا رکھیں گے تو پھر وہی نام ہوگا، ایسا ہی نام ہوگا، ایسا ویسا نام ہوگا جس نام کا لغت میں معنی نہیں ملے، ایسا نام۔ ایک بچہ خدمت کر رہا تھا، 13-14 سال کا بچہ تھا، تو میں نے کہا کہ بیٹا بہت اچھی خدمت تم نے کر دی، میری دعا تمہارے ساتھ ہے، اے بیٹا تور نام کیجیے رے، بولے نہیں بولو، بولے کیا ہے، بولنا کیا نام ہے، بولا حضرت شرم آتی ہے نام بولنے میں، ہم نے کہا اللہ کا بندہ نام بتانے بھی کہیں شرم آتی ہے، بول کی نام چھو، بولا ہمار نام چھو پھٹکن، توبہ پھٹکن کس نے رکھا، بولا ہمار دادو رکھل کر ہے، تو تور دادو کا نام کی رہے ہو رہے، بولا ہمار دادو کا نام رہے لٹکن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو، نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے۔ اب یہی بچہ کا نام اگر دادا میاں سے نانا میاں سے رکھوائیں گے تو ایسے ہی نام ہوگا، اب پہلے کا نام ایسے ہی تھا، بہت ساری بات ہے۔ اب دیکھیے نا، بچہ اگر جمعہ کو پیدا ہوا جمن میاں، سنیچر کو پیدا ہوا سنیچرا، اتوار کو پیدا ہوا اتواری، سوموار کو پیدا ہوا سومواری، منگل کو بچہ پیدا ہو گیا تو منگرو نام رکھ دیا، بدھ کو بچہ پیدا ہوا بولے اس کا نام فائنل نام رکھ دو بدھوا، اب جس بچے کا نام بدھوا ہوگا اس کا کام وہ بدھوا ہوگا۔ اس لیے اپنے علماء سے رجوع ہو، علماء سے تعلق بناؤ، علماء سے قریب ہو جاؤ، ہاں انشاءاللہ آج ہے انشاءاللہ، اس لیے علماء کے قریب ہو، علماء سے تعلق بناؤ تاکہ دین کی باتیں سمجھنے میں آسانی ہو، دین کی باتوں کو جان سکو۔ اب اسی بچہ یہ بچہ 4-5 سال کا ہو گیا، اب اس بچے کو تعلیم دینا ہے، تو تعلیم جو دینا ہے تو کہاں دینا ہے، کانوینٹ میں، انگلش میڈیم اسکول، بہت سارے لوگ چاہتے ہیں بولے تور بچہ کہاں پر ہے جاؤ، بولے ہمارا بچہ ارریا انگلش میڈیم اسکول میں چکے ہو، 5,000 تک